كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا. صدق اللہ العظیم. تھوڑا سا اونچی بات کریں گے تو آواز کم نہ کریں، تھوڑا سا وصدق رسوله النبی الکریم. ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین کی بات سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا کہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے ہم کچھ دیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن لیں. بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کہنے والا بھی اور سامعین محترم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم جو بات کہیں گے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو بات سنیں گے وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے 28ویں پارے سورۃ التحریم کی آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو. آواز کاٹ آ رہی ہے؟ بالکل سلو آ رہی ہے. ادھروں پھر آواز اونچی کرو نا. ادھر بولنا نا تو بالکل صحیح آواز آ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو. ادھر بات کریں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے وہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، ایمان والا خطاب فرمایا ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں مختلف مقامات پر بات کریں نہیں، آپ بات کریں وہ ریکارڈ ہو گا. اس طرح کے خطابات ملتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہوں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار جو ہے وہ جھلکتا ہے. اس کی مثال کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شفیق والدہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو خطاب کرے اس کے نام سے، جیسے زید یا زائدہ وغیرہ کر کے خطاب کرے، تو بیٹے یا بیٹی کو اس کے سننے میں وہ جب وہی والد اور وہی والدہ خطاب کریں اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، اس کے سننے میں جو بیٹے کو اور بیٹی کو لطف آتا ہے اس کا مزہ کچھ نہ پوچھیے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں آتا اور ان کے یہاں ایک خاتون تھی
جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو بیٹا کہہ کر خطاب کرتی تھی، تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو کہ پورے عالم میں ان کا ڈنکا پٹا ہوا تھا، ہر کوئی شیخ الاسلام کے نام سے یاد کرتا تھا، کوئی علامہ شبیر احمد عثمانی کہہ رہے ہیں، کوئی شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے میں بیٹا کہنے کو، بیٹا سننے کو ترس گیا تھا۔ تو خود فرماتے ہیں کہ میں جو ان کے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں آتا، وہ دو مقاصد لے کر آتا۔ ایک تو وہ جو خاتون تھی بڑی اماں، وہ مجھے دعائیں دیتی کہ تم خوب پھلو، خوب ترقی کرو، اور دوسرا وہ مجھے کہتی تھی بیٹا کیا حال ہے تمہارے۔ تو ان دو باتوں کو ایک دعا لینے کے لیے اور دوسرا بیٹا سننے کے لیے میں دور دراز کا سفر کر کے حضرت کے گھر میں حاضر ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں وہ بہت پیار بھرا خطاب ہے۔ فرما رہے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا ناطہ ہے وہ ایمان ہی کا تو ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اب تم چند کام کرو۔ پہلا کام جو کرنا ہے تمہیں وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگلے نمبر پر جو تمہیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی چولہا جل رہا ہوتا ہے تو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر گھر کے کام کاج کرتے ہیں، دودھ گرم کرنا ہے، چائے بنانی ہے، کھانا بنانا ہے فاصلے پر، وجہ کہ بھئی آگ ہے، خدا نخواستہ جسم کو لگ نہ جائے، خدا نخواستہ کپڑوں کو لگ نہ جائے، حفاظت کرتے ہوئے کام بھی کرنے ہیں، کھانا بھی بنانا ہے، ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن فاصلے سے کھڑے ہو کے سارے کام کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی بے دہانی میں خدا نخواستہ گرم پانی یا خدا نخواستہ غلطی سے گرم دیگچی پر ہاتھ لگ جائے تو چھالا آ جاتا ہے اس میں، اور انسان جو ہے وہ کچھ دن تک کام کاج وغیرہ سے محروم ہو جاتا ہے کہ میرا ہاتھ جل گیا یا خدا نخواستہ ہاتھ پر چھالا آ گیا۔ یہ تو ایک تھوڑی سی تپش کا معاملہ ہے کہ اس میں انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور جب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی عضو یا کوئی اور اس سے زیادہ جو ہے وہ حصہ آگ سے متاثر ہو جائے تو اس کا کیا پوچھنا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ دنیا میں بھیجی ہے اس کو کئی مرتبہ اس کی حرارت کو کم کر کے پھر دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے کہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ بہت سخت آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں آگے کہ اس کا ایندھن یعنی پیٹرول جس کے ذریعے سے وہ آگ جلائی جاتی ہے، دہکائی جاتی ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، آگ وہ پتھر اور حضرت انسان۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ اس کو کرنا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا پڑے گا۔ جو مجھے بات پیش کرنی ہے اس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ تو اس میں سے جب اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو، تو گھر والوں میں ایک اہم رکن، میں لفظ عرض کر رہا ہوں اہم رکن، وہ ہے حضرت اولاد۔ خواہ بیٹا ہو، خواہ بیٹی ہو، خواہ پوتا ہو، خواہ پوتی ہو،
نواسا ہو یا نواسی ہو، تمام جو ہیں یہ انسان کے اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں وہ سبب سے ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی بیٹے کا بیٹا ہے یا بیٹی کی بیٹی ہے وغیرہ، لیکن ہے تو اپنے ہی اولاد، تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے بہت آسان سا کام ہے، بہت آسان سا کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر بھیجے گئے ہیں، جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات کو اپنے اندر بھی زندہ کرنا، تب اپنے آپ کو آگ سے بچایا جائے گا، اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی زندہ کرنا، جس کا سب سے اہم رکن بچہ ہے۔ اب چند تعلیمات پیش کرتا ہوں جو تربیت اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چند تعلیمات پیش، کیونکہ یہ تو بہت ہی وسیع مضمون ہے، بہت ہی وسیع باب ہے، اس میں جتنا عرض کیا جائے شاید کم ہو۔ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں پیش کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش فرمائیں۔ چنانچہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ عام طور پہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، بھائی اذان، بھائی اقامت، نہیں بھائی یہ تو شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ خاندان میں کوئی بزرگ ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، ان کو کوئی چھوارا وغیرہ، کوئی شہد وغیرہ دینا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے منہ میں اس کو چبائیں وغیرہ، اور اس کا لعاب بنا کر بچے کے تالو پر لگائیں۔ اس عمل کا نام ہے سنت تحنیک۔ عام طور پہ تحنیک کے عمل کو بہت یہ تو بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی عمل ہے، یا یاد بھی ہوتا ہے تو بہت بعد میں کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اول وقت میں کرنے کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا، جب ان کی ولادت ہوتی مائیں لے کے آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب دہان مبارک سے بچوں کی سنت تحنیک فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا نام اچھا رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، مفہوم روایت کا، جو حضرت والدین کی طرف سے اولاد کو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اچھے نام کی صورت میں ہے۔ علماء کرام سے معلوم کر کے، اللہ والوں سے معلوم کر کے کہ ہمارے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے، چند نام ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، بیٹا ہو تب، بیٹی ہو تب، جو نام تجویز کر دیں مشورے سے اس نام کو رکھ لیا جائے۔ ایسے ہی عقیقہ کرنا ہے، اور اس کے برابر جو ہے پھر وہ بال وغیرہ اتروا کے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ یہ میں باتیں بالکل ابتدا سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں اور تازہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جب بچہ کچھ بولنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ شریف سکھلانا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو بچہ جب کچھ بولنا شروع ہوتا ہے اس وقت کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اپنے پاس بلاتے ہیں، اس وقت بھی اس کو کلمے کی دولت دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچہ جب بولنا شروع تو اس کو مختلف چیزیں خود بخود وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن جو اصل چیزیں چونکہ کلمہ عام طور پہ ایسا بار بار نہیں بولا جا رہا ہوتا تو بچہ وہ سیکھتا نہیں ہے۔ ابا کا نام، اماں کا نام، دادا کا نام، دادی، بھائی بہن کا نام تو وہ سیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ سن رہا ہوتا ہے، بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے۔ لیکن چونکہ کلمہ شریف جو ہے وہ عام طور پہ ایسا تکرار کے ساتھ نہیں ہوتا، الا یہ کہ گھر میں ماحول ہو، ذکر کا ماحول ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو اس لیے کلمہ شریف سکھلانا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، جب بچہ تھوڑا سا اور بولنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا یعنی اب کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے لگے تو یہ آیت اس کو سکھلانی چاہیے، اور وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ ہے، یہ بھی بچوں کو سکھلانی چاہیے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اس کے بعد اب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، اب مرحلہ آئے گا اس کے اسکول یا مدرسے جانے کا انشاءاللہ تعالی۔ اس بارے میں جو سب سے بنیادی بات ہے، جو سب سے اہم بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بچے کو چاہے دین پڑھائیے، چاہے کچھ دنیاوی فن پڑھائیے، یعنی اسکول وغیرہ بھیجیے، لیکن سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دین کو اس پر غالب رکھیے۔ ہاں، دین کو اس پر غالب رکھیے۔ اب دین غالب کیسے رہے گا؟ وہ رہے گا ماں کی گود سے۔ دین غالب کیسے رہے گا؟ وہ رہے گا گھر کے ماحول سے۔ دین غالب کیسے رہے گا؟ وہ رہے گا اب بچے کو یا بچی کو ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بٹھانا کرنا جن لوگوں میں دین موجود ہو، جس کی برکت سے بچے یا بچی میں دین خود بخود منتقل ہوگا۔ اب اس کے بعد بچے کو کچھ بھی پڑھائیے تو انشاءاللہ تعالی اس سے مسئلہ نہیں آئے گا۔ کچھ بھی سے مراد کوئی دنیاوی فن پڑھا رہے ہیں، کوئی اسکول وغیرہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کیسا بھی ماحول ہو، لیکن بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہے وہ دین کی تعلیم جو ہے وہ گھر سے مل رہی ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس آ رہا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جہاں وہ دین سیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دین پر عمل ہوتا ہوا اس کو نظر بھی آتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ، اب بچے میں کچھ شعور پیدا ہوگا، یا بچی ہے تو اس میں کچھ شعور پیدا ہوگا، تو ابھی سے ان میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ تمہیں کن لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تمہیں کن لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، تمہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، تمہیں کن لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ بچی ہے تو اس میں ابھی سے یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دیکھو یہ چیزیں پردے کی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، دیکھو یہ زیور ہے، اس کو اس طریقے سے ابھی نہیں پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ مائیں وغیرہ شروع میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن بعد میں جا کے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، عادات پختہ ہو جاتی ہیں، طبیعت پختہ ہو جاتی ہے، اب ان کو اگر اچھی بات کی طرف راغب کیا جائے تو وہ نہیں پک کرتے، اور اگر بری باتوں سے منع کیا جائے تو بچے پھر ضدی ہو جاتے ہیں، ضدی۔ تو ضدی تو ان کو خود بنایا جاتا ہے گھر سے، وہ خود تو ان میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ ضدی ہو جائیں وہ، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اب چند باتیں وہ پیش کرتا ہوں جو بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ معین ہیں اور بہت زیادہ مددگار ہیں، ان کو وہ باتیں سکھلانی چاہیے۔ مثال کے طور سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کم و بیش 8 سے 10 سال رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 8-10 سالوں میں مجھے کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے انس آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا اے انس آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی کسی بھی قسم کا قیامت تک نہیں آئے گا، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی سوال نہیں فرما رہے کہ اے انس آپ کو تو یہ کرنا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا، اور یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ کیوں کر دیا آپ نے۔ تو دیکھیے یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ ان کو سکھلایا جا رہا ہے، یہ ان کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ جب صفت ہوگی، جب اس کا مذاکرہ ہوگا تو پھر بچہ ہمیشہ صحیح اور سچ بات بولے گا۔ ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، والد صاحب بچے کو کوئی کام کہتے ہیں، والدہ ماجدہ بچے کو یا بچی کو کوئی کام کہتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے بھئی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کیا تو اگلا سوال ہوتا ہے کیوں نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ ذہن ایسے وسیع نہیں ہے، وہ تربیتیں ایسے نہیں ہو رہی ہیں، تو اب وہ اس وقت وقتی طور پر ڈانٹ سے بچنے کے لیے، وقتی طور پر تھوڑی سی پٹائی سے بچنے کے لیے وہ اس کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کہ میں نے کام اس لیے نہیں کہ اچھا صحیح ہے، اب وہ بات مان رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سوال کیوں نہ کریں، یہ سوال میں اگر کیوں لفظ نہ لے کے آئیں، نہیں کیا اچھا چلو کوئی بات نہیں آئندہ خیال کرنا، تو اس کا حوصلہ پختہ ہوگا، اس سے وہ جھوٹ بولنے سے بچے گا، اس سے وہ غلط راہ پر چلنے سے بچے گا، اس سے وہ بری باتوں سے بچے گا۔ ہاں یہ صفت اپنانے کی ہے، والدین اس کو بخصوصی نوٹ کر لیں اس کو کہ کیوں کر کے سوال نہ کریں۔
ہم نے اپنے استاد رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ ہم سے کوئی کام فرماتے تھے، انسان ہے کبھی کوئی کام میں غلطی یا کوئی کمی بیشی رہ جاتی تھی تو استاد جی نے کبھی یہ نہیں فرمایا بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا، یوں فرماتے تھے بھائی خیریت کیا ہوا بس. تو وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہیں وہ کہ ہاں بھائی استاد اس وقت کیا کہنا چاہیں، لیکن کیوں نہیں فرما دیتے. تو اس بات کو اپنے دامن سے باندھنا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیوں کر کے اگر پوچھیں گے تو ان کو خدا نخواستہ غلط بات کہنے پڑ جائے گی، اور غلط بات کہنے کا جو سبب بنے گا وہ بنیں گے ان کے بڑے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بچوں کو سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا. ایک واقعہ سناتا ہوں. سختی کے وجہ ہوا ایک دفعہ ایسا، یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کی بہنیں تھیں کئی ساری، اور وہ کہیں باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے. اب وہ لڑکا جو تھا، بھائی جو تھا، وہ بھی کوئی زیادہ بڑی عمر کا نہیں تھا، کم و بیش 8 یا 10 سال کے ہوں گے، اور جو اس کی بہنیں تھیں کوئی 4 سال کی تھیں، کوئی 2.5 سال کی تھیں، ایسے تھیں. تو جب واپسی آ گئے تو ایک بہن جو ہے جو 2.5 سال کی تھی وہ جو ہے وہ ساتھ نہیں آئی. تو بھائی کو امی نے خوب برا بھلا کہا کہ تم اس کا خیال ہی نہیں رکھ سکتے، تم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کی والدہ تھیں سخت مزاج کی، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ غصہ کرنے والے تھی. تو جب وہ بیٹا آیا گھر میں اور بہن نہیں آئی ساتھ تو ماں کافی پریشان ہوئی. پھر یہ دونوں فوراً آنن فنن ماں اور بیٹا، ماں چادر اوڑھ کے فوراً باہر نکلی کہ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں وغیرہ وغیرہ. تو کہیں اس کو اس کی بیٹی نہ مل سکی، اور وہ تھک ہار کے واپسی جب گھر آئے تو ماں نے اپنے بیٹے کو جو 8-10 سال کا تھا خوب برا بھلا کہا کہ تم ایسے ہو، تم سے اپنی بہن نہیں سنبھالی جاتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور بیٹے کی سعادت مندی کا اندازہ لگائیے، اس واقعے سے، سچا واقعہ ہے یہ، اندازہ لگائیے کہ بیٹا نیچے منہ کر کے جو ہے سنتا رہا. اس نے کچھ کہا نہیں کہ ہاں اماں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں اماں جی میں اس کو خیال رکھ رہا تھا، وہ مجھ سے کہیں آگے پیچھے ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. کچھ نہیں کہا، سنتا رہا. جب ماں کہہ کر خاموش ہو گئی تو اس کے بعد اماں جی سے بہت ادب کے ساتھ اس نے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو میں چلے جاؤں، آرام کر لوں جا کے. تو وہ جا کے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گیا. کچھ دیر کے بعد محلے کی خاتون آئی کہ وہ تمہاری بیٹی جو ہے تمہارے گھر کے لان جو بنا ہوا ہے، چمن جس کو کہتے ہیں، وہاں پر وہ سو رہی، اس کو جا کے تو لے لو. وہ وہاں جا کے اس کو لیا، اور سو رہی تھی چھوٹی سی بچی 2.5 سال کی، کیا ہوگی وہ. جب وہ اس کو لے کے آئے کہ اب تو میری بیٹی مل گئی ہے، بھائی کی بہن مل گئی ہے، تو آ کے چلو اب بیٹے کو اور اس کی بہن جو مل گئی ہے بتا دیتے ہیں جا کے اس کو. جب جا کے دیکھا اس کے کمرے میں تو وہ جو ہے وہ کروٹ پر سو رہا تھا وہ. تو اس کو اٹھایا وہ، تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی، اس کی روح پرواز کر گئی تھی. اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی سخت صدمہ پہنچا ہے، اس کو کوئی سخت صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی روح پرواز کر گئی. اب اندازہ لگائیے اس واقعے سے، ڈاکٹروں نے بعد میں بتایا کہ اس کے اوپر کوئی شاید ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی سختی ہوئی ہے، اور یہ بچہ جو تھا حساس مزاج کا تھا. اس کی والدہ نے بھی بتایا ہاں بھائی یہ میرا بیٹا بہت حساس مزاج کا تھا. تو دیکھیے وہ ماں نے اس کا شاید مزاج اس وقت نہیں سمجھا، غصے میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی، صرف سختی کی وجہ سے، صرف غصے کی وجہ سے، اور صرف ایک تھوڑا سا وقتی طور پر وہ ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. اول فول بکنے سے، نامناسب کلمات کے ادا کرنے سے، غصہ کرنے سے، آپے سے باہر ہونے سے، اسی کا نام تو شریعت ہے، اسی کا نام تو شرعی تعلیمات ہیں. اور ہے کیا؟ اب وہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھی، اسے غصہ کرنے کی وجہ سے ماں اپنے جوان بیٹے سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھی. تو ہاں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کبھی غصہ کرنا پڑے، اگر تمہیں کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے کسی بھی وجہ سے، تو اس وقت نہ کرو. ہو سکتا ہے تم غصے میں ہو تو تم ضرورت سے زیادہ اس کو ڈانٹ دو، یا ضرورت سے زیادہ اس کی پٹائی کر دو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. تو بزرگوں نے فرمایا، میں بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں الحمدللہ، کہ اس وقت اس کو اپنے آگے سے آگے پیچھے کر دو.
جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، اب دیکھو اس کی غلطی کتنی ہے، مثال کے طور سے 10% کی ہے، 12% کی ہے، 15% کی ہے، 30% کی ہے، تو اب مصنوعی غصہ کرو، جیسے مصنوعی غصہ ہوتا ہے وہ کرو اور اس کو اپنے پاس بلاؤ، اس وقت ہلکا پھلکا ڈانٹ دو اور بس. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت اگر تم ڈانٹتے تو ہو سکتا ہے تم زیادہ کر دیتے، تم زیادہ کچھ کہہ دیتے تو وہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. اب کرو گے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور کام آگے بنتا رہے گا. اب تیسرا کام جو بچوں کی تربیت میں کرنے کا ہے وہ یہ کہ بچوں کو شروع سے، بچوں یا بچیوں دونوں کو شروع سے جو ہے وہ گھر کے کام کاج جو ہے وہ سکھلانے ہیں. مثال کے طور سے بچیاں ہیں، اب ان کو سینا پرونا، بچیاں ہیں تو ان کو جھاڑو پوچھا، بچیاں ہیں تو ان کو چیزوں کو ترتیب سے رکھنا. عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بے ترتیبی سے نظر آتی ہیں. اب ایک والدہ ہے وہ کتنا چیزوں کو مرتب کر کے رکھیں گی، ایک والد ہے وہ کتنا چیزوں کو مرتب کر کے رکھیں گے. جب بچے ہوتے ہیں الحمدللہ تو وہ ان کو سکھلائیں، دیکھو بیٹا یہ چپل ایسی رکھنی ہے، دیکھو بیٹا یہ قینچی ایسی رکھنی ہے. قینچی دینے کا طریقہ بھی بزرگوں نے سکھلایا ہے کہ قینچی اگر کوئی مانگے تو اس کو کیسے دو. اگر کوئی مانگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو دستہ ہوتا ہے، دستہ وہ مانگنے والے کے ہاتھ میں دو، اور جو اس کی نوک ہے وہ زمین کی طرف کر لو یا اپنی طرف کر دو، اندازہ لگائیے. ایسے اگر کوئی چھری وغیرہ مانگے، کوئی چاقو وغیرہ پھل کاٹنے کے لیے مانگے تو جو کاٹنے والی طرف ہوتی ہے وہ مانگنے والے کی طرف نہ کرو، بلکہ اس کو نیچے کی طرف یا اپنے ہاتھ میں کرو، اور جو مانگ رہا ہو اس کی طرف اس کا دستہ کرو کہ اللہ نہ کرے اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے خدا نہ خواستہ تو اس کو نقصان نہ پہنچے. آپ اندازہ لگائیے کتنی شریعت کی تعلیمات ہیں. ایسے ہی جو گھر میں جو برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں جو سب کے استعمال میں ہیں، جیسے یہی قینچی ہو گئی اور زاربن ڈالنی ہو گئی، ناخن تراش ہو گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں سب کے برتنے کی ہوتی ہیں اور گھر میں ایک یا دو ہوتی ہیں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی جگہ ایک مقرر کر دو. مثال کے طور سے کوئی الماری ہو گئی، الماری کا کوئی کونا ہو گیا، بھائی دیکھو یہ چیزیں یہاں رکھنی ہوگی. ایک دفعہ بتا دیا والدہ نے، ایک دفعہ والد صاحب نے بتا دیا، اب وہ چیزیں وہاں رکھی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ چیزیں مقرر کر رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ بجلی نہیں ہے اور اس وقت ضرورت پڑ گئی تو وہاں آنکھ بند کر کے بھی وہاں سے چیز نکالی جا سکتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ چیز مقرر نہیں ہوگی، جب ضرورت پڑے گی تو وہ جو ہے وہاں سے چیز مل ہی گی نہیں. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ ان کے جو پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں، کاپیاں ہیں، پینسل ہیں، ان کو شروع سے بتانا ہے دیکھو بچوں اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، دیکھو اس کو نیچے نہیں رکھو. ہاں اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہے لکھنا ہے تو ان کے لیے کوئی ٹیبل وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے. اگر اس کی گنجائش نہ ہو کوئی بات نہیں، گھر میں چادریں ہوتی ہیں تو اضافی چادر اس کے لیے بچھا دی جائے کہ دیکھو تاکہ زمین سے کوئی چیز حائل ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گا، اس کے اوپر بچھا کے جو ہے اپنا کام وغیرہ کر لو. ایسے ہی پینسل، پین، ربر، شارپنر وغیرہ اس سے کان نہ کھجاؤ، اس سے پاؤں میں خلال نہ کرو، اس کو ناک میں نہ ڈالو، یہ بے ادبی ہے. اس کو بہت اہتمام سے، ادب سے جو ہے اس کو رکھو. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں کون بتلائے گا؟ بچی کی والدہ یا بچے کے والد صاحب بتائیں گے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بہت افسوس کے ساتھ، چونکہ بڑوں کو عام طور پہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ان چیزوں کی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز نہیں بتاتے، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ بچے بھی صرف پل رہے ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی، پل رہے ہوتے ہیں. ہاں ان کو اچھا کھانا کھلا دو، ان کو اچھا پہنا دو، اچھا سلا دو، اچھا اڑا دو، بس یہ پرورش ہے. یہ تو جانور بھی اپنے اولاد کی کرتے ہیں. اگر حضرت انسان نے اگر یہ کام کر دیا تو کون سا کمال کر دیا؟ کمال کرنے کا تو یہ ہے کہ بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت میں جو یہ ہے جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. الحمدللہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو چپل وغیرہ ہوتی ہیں وہ گھر کے دروازے کے سامنے نہیں اتارنی، داخل ہونے کا ایک راستہ ہوتا ہے اس پہ نہیں اتارنی، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف اتارنی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو.
آپ اندازہ لگائیے۔ اور بچوں کی تربیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کے جو بڑے ہیں، جیسے بچوں کے دادا ہیں، بچوں کے نانا ہیں، بچوں کے چاچا ہیں، تایا ہیں، اگر خدا نہ خواستہ انسان ہونے کے ناطے کبھی زبان پر کوئی برا لفظ آ بھی جائے تو بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ میں سچ بات پیش کرتا ہوں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں ان بڑوں کی جو عظمت ہوتی ہے، بڑوں کی جو توقیر ہوتی ہے، بڑوں کا جو احترام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب کون بنتے ہیں؟ ان کے اپنے والدین بنتے ہیں، کہ بچوں کے سامنے ان کی برائی کر رہے ہیں، دیکھو وہ ایسے ہیں، دیکھو وہ ایسے ہیں، دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں، دیکھو وہ کر رہے ہیں۔ اب جب وہ ان کے گھروں میں آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے بڑوں سے، تو بچے ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں کرتے جو بچوں کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور سے آتے کے ساتھ ملاقات کرنا، آتے کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھنا، ان کو پانی پیش کرنا، دل میں وہ بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، دل میں وہ عداوت ہوتی ہے، دل میں وہ دشمنی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ بچے اس وقت ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو فلاں جو ہے اپنے بچوں کی بالکل بھی تربیت نہیں کر رہا۔ بھائی کیسے؟ ہم گئے نہ انہوں نے، ان کے بچوں نے آگے سلام کیا، نہ پانی کا پوچھا، نہ حال احوال پوچھے۔ تو اب نتیجہ کہاں نکل رہے؟ دیکھیں یہاں تک نکل رہا ہے کہ وہ بچے برے بن گئے وہ۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی تذکرہ نہ ہو تو بچے تو پھول ہوتے ہیں، بچے تو گویا معصوم ہیں، ان کے سامنے تو ہر ایک برابر ہوتا ہے، تو ان کی ویسے ہی توقیر کرتے ہیں، ان کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں۔ وہ بڑوں کا اختلاف اگر ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اختلاف ہو، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا اثر بچوں پر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے پورے گرد و پیش کے ماحول میں جہاں پر بڑے آپس میں باتیں کرتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، وہاں بچوں میں آپس میں جو کزن ہوتے ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، تائی کے بیٹے، بھائی کے بیٹے، ان میں آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اور کوئی جہاں بڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں آپس میں بچوں میں وہ اتفاق، وہ اتحاد باقی نہیں ہوتا، اس کی وجہ وہ بڑے ہی بنتے ہیں۔ تو تربیت میں ایک بہت بڑا دخل یہ بھی ہے کہ بچوں کے سامنے خدا را بڑوں کی کوئی برائی پیش نہ کریں، اللہ نہ کریں، اور اگر کوئی برائی ہو بھی تو اس کو اللہ کے لیے درگزر کر دیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اور اسی طریقے سے تربیت میں ایک بات یہ بھی پیش کرنی ہے کہ بچوں کو گالم گلوچ سے بچانا ہے، گالم گلوچ سے۔ دیکھیے جب خدا نہ خاصہ گھر میں ایسا ماحول ہوگا، دیکھیے باہر تو بچہ بعد میں جاتا ہے، باہر تو بچی بعد میں جاتی ہے، پہلے تو وہ اپنے گھر سے سیکھتی ہے نا، پہلے تو وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے بیٹا۔ اب اگر گھر میں خدا نہ خاصہ کوئی فرد، نام کسی کے لینا مناسب نہیں، گھر کا کوئی فرد اگر نامناسب کلمات زبان سے ادا کر رہا ہے، بچہ ایک دفعہ درگزر کر دے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ، لیکن وہ کہے گا نہیں یہ بھی گفتگو کا کوئی حصہ ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لے گا۔ اسی طریقے سے بچی سنیں گی کہ والدہ ماجدہ، میری بڑی باجی، میری تائی وغیرہ وغیرہ، یہ تو یہ کلمات بار بار زبان پہ لے کے آتے ہیں، تو وہ سیکھ لیں گے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، جب بچہ یا بچی یہ گھر سے باہر جائیں گے تو ترجمانی کریں گے گھر کی، ترجمانی کریں گے گھر کی، کہ کیا مطلب؟ جب وہاں پر باہر گفتگو میں ایسی بات ہوگی تو اندازہ ہوگا ہاں ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے۔ تو بتائیے ہمارا جو بچہ ہے وہ خود ہماری ترجمانی کر رہا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، اگر اس کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ اچھی ترجمانی کرے گا، اور اگر بری تربیت ہوگی تو بری ترجمانی کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 باتیں ہیں، اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھلاؤ، 1 نمبر 2 اپنے بچوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھلاؤ، اور اپنے بچوں کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں گرد و پیش کے ماحول میں جائزے لیتے ہیں، ان کی یہ جو تعلیمات ہیں بہت کم گھروں میں ہوتی ہیں۔ ہاں مختلف ناولز، مختلف ڈائجسٹس وغیرہ جو ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر میں ایک وقت مخصوص کر لیا جائے، رات کو کھانے سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر چند منٹ نکال لیے جائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سنایا جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے قصے سنائے جائیں،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے قصے سنائے جائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے قصے سنائے جائیں، آپ صلی اللہ جو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ان کے قصے سنائے جائیں، جس سے ہوگا یہ بچوں میں دینداری پیدا ہوگی، بچوں میں قناعت پیدا ہوگی، بچوں میں شکر پیدا ہوگا، بچوں میں بہادری پیدا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جو بچوں کی تربیت میں کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ شروع ہی سے جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع ہو، جب بچہ تھوڑا سا ہلکی پھلکی اس میں سمجھ پیدا ہو، تو اس کو بتلانا یہ ہے، دیکھو یہ فلاں آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، فلاں آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا ادب کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو خطبے میں تلاوت کیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگائیے کہ جو بچہ یا جو شخص بھی جو بڑا بھی اگر بچوں پر رحم نہیں کر رہا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کی توقیر، عزت، احترام سے پیش نہیں آ رہا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہم میں سے نہیں۔ اب اندازہ لگائیے جب بڑے ان کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تمہارے جب بڑے اپنے چھوٹوں کو بتائیں گے نہیں کہ یہ دیکھو تمہارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ ایسے اٹھنا ہے، ان کے ساتھ ایسے بیٹھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ اور جب جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سکھلاتے ہیں دیکھو یہ بڑا ہے، یہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ، ان کے ساتھ ایسے بات کرو، وہ بچے ان کے ساتھ ویسے ہی بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ جو بچوں کی تربیت میں ہے وہ ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے، جس میں عام طور پہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے عام طور پہ اتنا شغف نہیں دلایا جاتا۔ ہاں بھئی قرآن شریف پڑھنا ہے، پڑھ لیا ٹھیک، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، اگر خدا نخواستہ بچہ قرآن کریم سے محروم رہا، گویا کہ وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، تو اس کو شروع ہی سے قرآن کریم کے ساتھ شغف پیدا کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سامنے قرآن پاک لے کر بیٹھنا ہے، بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بچوں کے سامنے قرآن پاک کو کھولنا ہے، تاکہ رفتہ وہ اس کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں، وہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اور اس کی تلاوت کو وہ اپنا شیوا بنا لیں۔ آخری بات بتا کر جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں آج کے نشست کی، اور وہ یہ کہ کوئی اگر کہے کہ بھائی مجھے کھانا بنانا سکھلا دو، تو کہا جائے گا بھائی وہ کہے کہ بھائی مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا، میں کیسے سکھلاؤں؟ تو کہے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ کو بنانا نہیں آتا ہے، مجھے کیسے سکھلاؤ گے؟ اگر کوئی کہے بھائی مجھے سینا پرونا سکھلا دو، کہے مجھے تو آتا ہی نہیں بھائی، میں کیسے سکھلاؤں آپ کو؟ کوئی کہے کہ بھائی مجھے گھرداری سکھا دو، کیسے گھر کو سلیقے سے رکھنا ہے، کیسے گھر کو مرتب کر رکھنا ہے، یہ مجھے سکھلا دو، بھائی یہ مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت بھی وہی کر سکے گا انشاءاللہ تعالی، وہی بڑے کر سکیں گے جن کی خود پہلے تربیت ہوگی، اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت وہی کر سکیں گے جنہوں نے خود پہلے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیہ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ لہذا پہلے بڑے جو ہیں، والد ہوں، والدہ ہوں، وہ پہلے جو ہے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے مزین کریں، اسلامی آداب سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت بنائیں۔ اس کے بعد جو ہے جو ان کے منہ سے بات نکلے گی، جو ان کے ہاتھ عمل کریں گے، جو ان کے پاؤں عمل کریں گے، جو ان کا ذہن سوچے گا، وہی بچہ جو ہے وہ پک کرے گا انشاءاللہ تعالی، وہی بچہ جو ہے اس کو لے گا، تو پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ دو ہستیوں کا ہے، ایک حضرت والد صاحب اور ایک حضرت والدہ۔ تو لہذا چاہیے کہ پہلے جو ہے والد
اور والدہ وہ پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ آداب سے مزین کریں، آداب سے سکھلائیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی اولاد ہوگی، جو ان کے بیٹے ہوں گے، جو ان کی بیٹیاں ہوں گی، وہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات، اسلامی آداب میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ مثال وہی ہے کہ کھانا تو وہی بنانا سکھلائے گا جس کو خود کھانا بنانا آتا ہو، سلائی تو وہی کرنا سکھلائیں گی جن کو خود پہلے سلائی کرنا آتی ہو، اور اسی طریقے سے گھرداری کے معاملات تو وہی سکھلائیں گے جن کو پہلے خود گھرداری آتی ہو۔ اگر خدا نخواستہ آتی نہ ہوگی تو وہ کسی کو کیا سکھلائیں گے؟ ایسے ہی پہلے آداب سے خود اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اور اس کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے اور بزرگوں کی کتابیں ہیں۔ ان کتاب کو لے کر صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے جو ہے وہ روز پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت جو ہے ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں کہ تربیت کر دی تو ٹھیک ہے، تربیت نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، تربیت کرنا یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ ہاں بھائی کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے، نہیں کھلایا تو کوئی بات نہیں۔ کیسے کوئی بات نہیں ہے بھائی؟ بچے تو رو رو کر جو ہے وہ جینا مشکل کر دیں گے، امی کھانا دے دیں، امی کھانا دے دیں، ابو کھانا کھلا دیں، ابو کھانا لا کر دے دیں۔ تو والد کو فکر ہوتی ہے کہ ہاں بھائی مجھے کھانا دینا ہے ان کو اسباب کے درجے میں۔ اور تو اسی طریقے سے جو خود پہلے مزین ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے اولاد کو جو ہے وہ مزین کرنے کی کوشش کرنی۔ ایک بات جو ہے وہ پیش کرنا اور چاہوں گا، اور وہی اولاد کی تربیت میں کہ ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور سے بچہ کہے یا بچی کہے، بیٹا کہے یا بیٹی کہے، امی ہمیں جو ہے بھوک لگ رہی ہے، ابو ہمیں جو ہے پیسے چاہیے، تو ان کو جب تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو جائے، تھوڑی سی، تو ان کی ذہن سازی یوں کرنی ہے، بیٹا اللہ سے مانگو، بیٹی اللہ سے مانگو، اللہ میاں دیں گے۔ اب وہ ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گئے، اب جب بھی وہ تقاضا کرے تو بیٹے جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا دے دیجئے۔ اور اگر ابو سے پیسے مانگے بیٹا یا بیٹی، تو ہاں بیٹا جاؤ وضو کرو، اور اگر وضو ہے تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دے دیں۔ تو جب شروع سے جو ہے بچے یا بچی کی تربیت اس نہج پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ایک کے محتاج ہوں گے، اس کے سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جو یہ شروع سے کرنے کا ہے، یہ کام یہ شروع سے کرنے کا ہے۔ ایسے نہیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے پھر کریں گے، نہیں۔ ایسے ہی جو جب کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، چائے پی لی، دودھ پی لیا، بیٹے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ بیٹے کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا۔ بیٹے کس نے پلایا؟ اللہ نے پلایا۔ بار بار اس کو بولنا ہے۔ ابو جان کپڑے لے کے آ گئے، امی جان کپڑے لے کے آ گئے، بیٹے یہ کپڑے کس نے دیے؟ ابو آپ نے، امی آپ نے؟ نہیں، ہمیں تو اللہ میں نے دیے، آپ کے لیے، ہم لوگ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ باتیں بار بار جب بچوں سے کریں گے، ان کا عقیدہ درست ہوگا، ان کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ نہ کرے بچی کوئی بیمار ہو جائے، دوا کی ضرورت ہو جائے، پیناڈول، پوسٹان وغیرہ وغیرہ، تو دوا تو کھلائی جائے لیکن نظر جو ہے وہ سارے اللہ پر ہو۔ بیٹے دیکھو دوا کھا رہے ہو لیکن اس سے فائدہ کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بیٹی دیکھو دوا تو کھا رہی ہو لیکن اس سے فائدہ کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جب یہ بار بار بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک وقت آئے گا بچہ خود زبان سے کہے گا، میرے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ اللہ میاں نے دیے۔ مجھے کھانا کس نے دیا؟ اللہ میاں نے دیا۔ ہمیں گاڑی کس نے دی؟ اللہ میاں نے دی۔ ہمیں گھر کس نے دیا؟ اللہ میاں نے دیا۔ جب بار بار یہ بولیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان بولوں کی عظمت اترے گی۔ جب بار بار یہ بولیں گے ان کی حقیقت دل میں اترے گی۔ اور ورنہ کیا، میں لے کے آیا ہوں، میں نے کھانا بنایا ہے، تو بچوں میں بھی یہی بات آئے گی، ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کروایا ہے۔ ہر چیز میں نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ یہ ہے اصل تربیت، یہ ہے اصل چیز سکھانے کی۔
تو بس ان باتوں کو بار بار بولنا ہے. دیکھیں جب ایک دفعہ بولیں گے تو ذہن کہے گا اور زبان کہے گی نہیں ایسا نہیں ہے تم کر رہے ہو. 2 دفعہ بولیں گے پھر بھی نہیں ہوگا. جب کوئی 50 60 70 دفعہ ان کلمات کو زبان سے ادا کیا جائے گا تو پھر دل بھی بولے گا ہاں کرنے والا کوئی اور ہے, زبان بھی بولے گی کرنے والا کوئی اور ہے. 2 4 6 8 12 15 دفعہ میں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ برسوں سے ایک چیز بولتے ہوئے آ رہے ہیں نا, وہ اتنی جلدی تو زبان سے نہیں ہٹتی, وہ اتنی جلدی تو دل دماغ سے نہیں ہٹتی. جب بار بار بولیں گے تو اس کا اثر دل میں اترے گا. اور اسی طریقے سے گھر میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لینا ہے. اللہ نے ہمیں اتنا پیارا گھر دیا الحمدللہ, اور اللہ نے ہمیں اتنا پیارا کھانا کھلایا الحمدللہ, اللہ نے ہمارے گھر میں اتنی ساری چیزیں دی تھیں الحمدللہ, وغیرہ وغیرہ. اور اللہ نے تمہارا داخلہ اتنے اچھے مدرسے میں کرا دیا, اتنے اچھے اسکول میں کرا دیا الحمدللہ. تمہیں اللہ نے پڑھانے والے اتنے پیارے دے دیے. ہر چیز میں اللہ کا نام لینا ہے. جب بار بار بولیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ کا تعلق دل میں اترے گا. اور آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بچوں کی زندگی میں ڈھالنا ہے. کیسے؟ دیکھیں مثال کے طور سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. مثال کے طور سے کھانا تو کھانا ہی ہے. کھانا کھانے سے پہلے بچوں دیکھو میں ہاتھ دھو رہی ہوں, کیوں؟ کیونکہ اس لیے ہاتھ دھو رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے. اب کھانا کھا لیا, اب برتن صاف کرنے کا موقع ہے. دیکھو بچوں پلیٹ صاف کر لو. کیوں میں پلیٹ صاف کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں, یہ ابو کہے میں پلیٹ صاف کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو صاف کرتے تھے. یہ بچوں کو بولیں گے بچوں آ جاؤ ہاتھ دھو لو کھانے کے بعد. کیوں ہاتھ دھو لیں ابو, کیوں ہاتھ دھو لیں امی؟ اس لیے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. واش روم میں جانا ہے وضو کرنے کے لیے, فراغت کے لیے, دیکھو بچوں بیت الخلاء میں الٹے پاؤں سے داخل ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے, دیکھو بچوں سیدھے پاؤں سے بیت الخلاء سے باہر آنا چاہیے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بچوں دیکھو گھر میں داخل ہونا ہے, دیکھو سیدھے پاؤں سے داخل ہو. کیوں امی, کیوں ابو؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بچوں دیکھو گھر سے جب باہر جاؤ اسکول کے لیے, مدرسے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, تو الٹا پاؤں گھر سے باہر نکالو. کیوں ابو, کیوں امی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھو بچوں کپڑے جب پہننے ہو اور شلوار جب پہننی ہو تو سیدھا پاؤں اس میں داخل کرو, سیدھے ٹانگ اس میں داخل کرو. کیوں ابو, کیوں امی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب اتارنا ہو تو الٹا پاؤں سے اتارو, قمیض بھی شلوار بھی. کیوں ابو؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں. اسی طریقے سے جب ہر موقع کی سنت بتائی جائے گی, ہر موقع کی تعلیم دی جائے گی تو بچوں میں سنتیں زندہ ہوں گی, اور جب سنت زندہ ہو جائے گی تو گھر کا ماحول کچھ اور ہوگا. دیکھیے ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے, ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھا ہے. اس نور کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اس نور کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ حق پر چلنا آسان ہو جائے گا, اور بری باتوں سے بچنے میں بہت زیادہ مددگار ہوں گی اور آسان ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند باتیں جو پیش کی ہیں تربیت اولاد سے متعلق, اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دے, اور خاص طور سے پہلے اپنے آپ کو بنانے والا بنا دے. جب خود بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اولاد بھی خود بخود بنتی چلے جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو ابھی